اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ عزیزان گرامی، قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سننے کی آپ سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بات ہو رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی اس نازک صورتحال کی کہ جس میں آپ کے لیے اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی کوئی توقع نہیں تھی۔ جب آپ بچے کو گود میں لیے بیت المقدس کو پہنچی ہیں اور لوگوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے تو چاروں جانب سے آپ کو گھیر لیا ہے اور کہنے لگے ہیں، مریم یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے حضرت ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدچلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کیا کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس سے معلوم کر لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ ہم کس طرح ایسے شیرخوار بچے سے باتیں کر سکتے ہیں جو بھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنا فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کے میں پیدا ہوا اور جس دن کے میں مر جاؤں گا اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے ایک شیرخوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور اس بچی کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ایک نشان ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی۔ بہت جلد ہر جگہ اس حیرت زار واقعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے، اور طبع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع ہی سے مختلف کروٹیں بدلنی شروع کر دی۔ اصحاب خیر نے اس کے وجود کو اگر امن و سعادت کا مہتاب مانا تو اصحاب شر نے اس کی ہستی کو اپنے لیے فعال بد جانا، اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استطاعت کو کھانا شروع کر دیا۔ غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیات تازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر بارآور اور ثمردار بنائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا روشن ستارہ دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحائف دیکھ کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں۔ وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہونے والا ہے۔ یہود نے اہل فارس کی زبانی سے کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کر دی۔ بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استواب حال کیا اور ان کی زبانی واقعے کو سن کر بہت گھبرایا، اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کے متعلق مزید معلومات کریں۔ تو پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا، اور جب حضرت یسوع علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف خوشبوئیں ان پر نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا، اور دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت الحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح کو وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہودا کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچے کا دشمن ہے،
اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس مشورے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو ان کو لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اور یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی تھے اور ان سے طرح طرح کے کرامات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ سامعین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ انفرادی اور اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو ان سے بچ رہا ہو۔ وہ اعتقاد اور اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز اور محور بن گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک بڑے جری اور دلیر ہو گئے تھے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے اشارے پر انتہائی عبرتناک طریقے سے قتل کروا دیا تھا، اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا، اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتے پر ان کے برائی سے بچانے کی ترغیب کی تاب نہ لا سکا، اور یہ عبرتناک صانعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہی ان کی بعثت سے قبل پیش آ چکا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو مذہب کا جز بنا چکے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے، اور ان کے علماء نے تو دنیا کے لالچ اور حرص میں کتاب اللہ تک کو تحریف کیے بغیر نہیں چھوڑا تھا، اور درہم و دینار پر اللہ کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اسی طرح قانون الہی کو مسخ کر ڈالا۔ بہرحال یہی وہ تاریخ حالات ہیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد کر دی، تب وہ وقت سعید آ پہنچا کہ جس مبارک بچے نے حضرت مریم علیہ السلام کی آغوش میں پیغام حق سنا کر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا، اور سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہے، اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی ہے، تو قوم میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر حق کی آواز بن کر آیا، اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا۔ اس مقدس ہستی نے قوم کو للکارا، اور احبار کی علمی مجلسوں، راہباؤں کی خلوت قدوں، بادشاہ اور عمرہ کے درباروں اور عوام و خاص کی محفلوں میں، حتیٰ کہ کوچہ و برزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنایا: لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے۔ میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں اللہ کا جو قانون تورات ہے، اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کجروی سے پس پش ڈال دیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، اور آج جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو، اور اطاعت کے لیے اللہ کے حضور جھک جاؤ کہ یہی دین اور دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔ حق و صداقت کے تسلیم و انقیاد میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے مانوس رہی ہے۔ ایک یہ کہ مدعی حق کی حقانیت و صداقت دلائل کی قوت اور برائن کی روشنی کے ذریعے ثابت اور واضح ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلائل و برائن کے ساتھ من جانب اللہ اس کی صداقت کی تائید میں عام قانون قدرت سے جدا ہوئے بغیر اسباب وسائل اور تحصیل علم و فن کے اس ہاتھ پر امور عجیبیہ کا مظاہرہ اس طرح سے ہو کہ عوام اور خاص اس کے مقابلے سے عاجز اور درماندہ ہو جائیں، اور ان کے اسباب اور وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ناممکن ہے۔ تو پہلے طریقے کے ساتھ یہ دوسرا طریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیات میں ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ داعی حق نبی و پیغمبر کا یہ عمل دراصل خود اس کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی قوت کام کر رہی ہے، اور بلا شبہ یہ اس کے صادق ہونے کی مزید دلیل ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور اسرائیلیوں کے گمراہ پر مبنی عقیدے کی تردید فرما دی۔ ارشاد ربانی ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام میں بھی سورہ آل عمران میں پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا، اور یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہی ہو چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلے سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیے کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر نازیبہ الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے خلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دے دیا، اور ایک فرقے نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں گے، اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس طرح سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ تو سورہ مریم کی ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں گے، زمین تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو بالکل مناسب ہوگا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں، وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا، خود ساختہ عقیدے تراش کر خلو کا شکار نہ ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے، اور جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود احد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے، اور اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زائد عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر اور انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سامعین گرامی، نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح اور خیر کی رہنمائی ہے، اور وہ من جانب اللہ وحی کی روشنی میں اس فرض منصبی کو انجام دیتا اور علم و برہان اور حجت حق کے ذریعے راہ صداقت دکھاتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور ماورائے فطرت معمور میں تصرف اور تغیر بھی اسی کا کار منصبی ہے، بلکہ وہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے بشیر و نذیر اور داعی اللہ بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں اللہ کا الچی۔ پیغمبر خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرح کائنات پر ہمہ قسم کے تصرف و تغیر کا مالک و قادر ہے، بلکہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام امراض روحانی کے لیے طبیب کامل اور حاذق و ماہر ہے۔ ایک نبی اور رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضت و مجاہدات اور نیک عملی کی قوت سے نہیں بلکہ محض اللہ کی مہربانی اور عطا سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ منصب نبوت و رسالت ہے، اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے۔ تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جوہر عقل اس جانب متوجہ ہوتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ بس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی صدائے اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب اور دھرم کے ان عقائد و اعمال کے خلاف ہے کہ جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں، صداقت و بصالت کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اور ماورائے فطرت امر کر کے دکھائے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بغیر اسباب و وسائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو اللہ برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے۔ تبھی تو اللہ برحق نے یہ نشان دکھا کر اس کی صداقت پر مہر لگا دی، اور نیز وہ صاحب قوت و اقتدار انسان
جس کے غور و فکر کی قوت ایسے سانچے میں ڈھل گئی ہے کہ ان پر کوئی امر حق اس وقت تک مؤثر ہی نہیں ہوتا جب تک ان کی متکبرانہ طاقت کو غیبی ٹھوکر سے بیدار نہ کیا جائے، اور وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں۔ مدعی نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلائل و براہین کے ساتھ ایک ایسے کرشمے کے ذریعے ناقابل انکار بنا دے کہ جس کا صدور دوسرے انسان سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور بغیر اسباب و وسائل کے استعمال کیے وجود پذیر نہ ہو سکے، یہ باور کیا جا سکے کہ بلا شبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو اللہ برتر کی تائید حاصل ہے۔ بہرحال سنت اللہ یہ جاری رہی کہ جب کسی قوم کو ہدایت یہ تمام کائنات انسانی کی فوز و فلاح کے لیے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کو من جانب اللہ محکم دلائل اور برائن اور آیات اللہ معجزات دونوں سے نوازا جاتا ہے۔ وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعے کائنات کے معاش و معاد سے متعلق اوامر نواہی اور بہترین دستور نظام پیش کرتا ہے تو دوسری جانب حسب مصلحت خداوندی خدائی نشانات کا مظاہرہ کرا کے اپنی صداقت اور من جانب اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نیز ہر ایک پیغمبر کو اس قسم کے معجزات و نشانات عطا کیے گئے ہیں جو اس زمانے کی علمی ترقیوں یا قومی ملکی خصوصیات کے مناسب حال ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے والوں کو عاجز اور درماندہ کر دیتی، اور کوئی ان کے مقابلے میں تابع مقادمت نہ لا سکے، اور اگر تعصب اور ضد درمیان میں حائل نہ ہو تو اپنی اقتصابی ترقیوں اور خصوصیتوں کے حقائق سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائے کہ یہ جو کچھ سامنے ہے انسانوں کی قدرت سے بالاتر، ان کی دسترس سے باہر اور صرف اللہ واحد ہی کی جانب سے۔ اور اب ان آیات مبارکہ کو قرآن حکیم سے سنتے ہیں، اور اللہ سکھاتا ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی جانب۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے داغ جزام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلا شبہ ان امور میں میری صداقت اور من جانب اللہ ہونے کے لیے نشان ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تمہارے لیے پروردگار ہی کے پاس سے نشانی لایا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کے دیے ہوئے احکام میں میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، تو میری اس نعمت کو یاد کر جبکہ تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی شکل بنا دیتا اور پھر اس میں پھونک دیتا تھا، اور وہ میرے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور جبکہ تو میرے حکم سے پیدائشی اندھے کو بینا اور سفید داغ کے کوڑ کو اچھا کر دیتا تھا، اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالتا تھا۔ پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حجت و برہان اور آیات اللہ کے ذریعے دین حق کی تعلیمات دیتے رہے، اور ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا کے مردہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہے۔ اللہ اور اللہ کی توحید پر ایمان، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تصدیق، آخرت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، اللہ کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاق حسنہ کے اختیار، اعمال سیاہ سے پرہیز و اجتناب، عبادات الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت، اور اللہ کے کنبے، اللہ کی مخلوق سے محبت، یہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو ان کی زندگی کا مشغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ پند و نساء کے ذریعے ان امور کی جانب دعوت دیتے، مگر بدبخت یہود اپنی فطرت کج، صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ متنفر ہو گئے تھے، اور انبیاء اور رسول کے قتل نے ان کے قلوب کو حق و صداقت کے قول میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ حسد و بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنا لیا، اور اس لیے انبیاء کی سنت راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بغوشوں میں دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور زبردست پیشہ ور طبقے کی اکثریت نظر آتی تھی۔
ضعفا کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ ان پر اور ان کے پیغمبر پر بپتیاں اور گستاخانہ توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا، جو اپنی عملی جد و جہد کا بڑا حصہ معدنت اور مخالفت میں صرف کرتا رہا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام آیا ان کے پاس معجزات لے کر، تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو کہا کہ اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی، پس تو ہم کو دین حق کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ سامعین گرامی، قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کے واقعات ہم اپنے کل کے پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر اسی پروگرام میں اسی وقت اسی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔